کار بدروا جاتے بامن دکھڑا سنا مستانوں کا آواز بلند ہاتھ نہ کر محبت سے کہتے یا رسول اللہ کار بدروا جاتے بامن دکھڑا سنا مستانوں کا آقا کے دیوانوں کا آقا کے دیوانوں کا اس کے در پر جو سننا ہے دنیا کے سلطانوں کا آقا کے دیوانوں کا آقا کے دیوانوں کا یہ دیوانے پھر ہر غم میں روتے رہتے ہیں بہت غموں کا کاندھوں پر یہ ڈھوتے رہتے ہیں جائے بادل جائے بادل قصہ سنا تو سب غم کے افسانوں کا آقا کے سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سماعت کرے دیکھیں زندہ شاہ مدار کا دشمن تم سے تو زیادہ ہے جو زیرو ہے جو ہوا نہیں ہے ایک تو ہی رہتے ہے کم سے دیکھ کرے دیکھیے ہاں تو تمہارو کہاں دو سب دکھاؤ ہم کم دکھاؤ تمہارو کہنا چھوٹو جتو موبائل اٹھو مثال کے طور پر کوئی محدث ہے مجدد کہیں سے اب بڑے موبائل میں چلتے ہی نہیں زیادہ چپ رہا تو اب بڑے موبائل میں جلدی کھائی بہت بڑے بڑے علماء اور مجددین ہوئے لیکن کسی مجدد یہاں تک کہ مجدد الف ثانی ہو یا مجدد اعظم امام اعظم ابو حنیفہ ہم حنفی ہیں سارے ہم میں سے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کا نہیں ہے وہ سید نہیں ہو سکتا کہا ہے کبھی کسی نے نہیں کہا ہے کبھی نہیں نہ کسی شافعی نے کہا کہ اگر امام شافعی کے مسلک پر نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے نہ کسی مالکی نے کہا کہ اگر امام مالک کے مسلک پر نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے اگر مسلمان ہونے کے لیے مسلک شرط تھوڑی نہ ہوتی ہے مسلمان ہونے کے لیے کیا شرط ہوتی ہے حدیث سے پتا چلے گا حدیث سے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما انا نحن عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب حضرت عمر said we were in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suddenly came a man his cloth was extremely white and his hair was extremely black حضرت عمر فرماتے ہیں حضور کے پاس اچانک ایک شخص آیا جس کے بال بہت زیادہ کالے تھے جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد نہ تو وہ مسافر لگ رہا تھا نہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد وہ حضور کے پاس پہنچا وہ اننون پرسن اور حضور کے پاس جا کر کے اس شخص نے فسندا رکبتیہ الی رکبتیہ اپنے دونوں گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے ووضع خفیہ علی فخذیہ اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو he put two palm on رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم thighs دونوں ہاتھوں کو حضور کے زانوں پر رکھ دیا ثم قال پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام یا رسول اللہ inform me about Islam what is Islam who is the Muslim سرکار مجھے بتا اسلام کیا ہے کس چیز پر عمل کرے گا آدمی جو مسلمان ہو جائے گا حضور نے فرمایا اسلام ان تشہد آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر فلاں مسلک کے نہیں تو مسلمان نہیں اتنی بڑی جہالت ہے یار
حدیث سے ہٹ گئے، شریعت و طریقت سے ہٹ گئے، معرفت سے ہٹ گئے. نہ شافعیوں نے کہا، نہ حنفیوں نے کہا، نہ مالکیوں نے کہا. آج یہ دعوے کیے جا رہے ہیں. انہیں جو علماء ہیں، جو مجددین ہیں، سلاخوں پر، ان کے علم سلاخوں پر. لیکن اسلام کیا ہے؟ حضور کی زبان سے سن لیجئے. مسلمان کون ہے؟ آقا کی زبان سے سن لیجئے. کہتے ہیں محبت سے سبحان اللہ. آقا نے فرمایا اسلام پوچھ رہے ہو، مسلمان کون ہے یہ پوچھ رہے ہو؟ سرکار نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت وتصوم رمضان. حضور نے فرمایا اسلام is to bear witness that there is no God but Allah. اسلام یہ ہے اس بات کی گواہی دو کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ ہے. سبحان اللہ. اور حضور فرماتے ہیں and to bear witness that I am the messenger of Allah. اس بات کی گواہی دے انسان کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہوں، اس کا رسول ہوں. پھر فرمایا نماز کا قائم کرنا، روزے کا رکھنا، حج کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا. یعنی کہ جو کلمہ پڑھ لیا جس نے، نماز کو فرض جانتا ہے، روزے کو فرض جانتا ہے، حج اور زکوٰۃ کو فرض جانتا ہے، وہ ہوا کون؟ مسلمان. آج مسلمان ہونے کا جو ضابطہ تھا وہی بدل لیا گیا. اللہ ہدایت عطا فرمائے. اللہ ہمیں سچا سنی مسلمان بنا کے رکھے. محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ. شعر سنیں، سماعت کریں کہ زندہ شاہ مدار کا دشمن کہاں رہا ہوگا، حشر کے دن ان لوگوں کا کیا حشر بھلا ہوگا. حشر کے دن ان لوگوں کا کیا حشر بھلا ہوگا. ڈگڈگیا پر ناچنے والے، ڈگڈگیا پر ناچنے والے بندر اور شیطانوں کا، شیطان کے دیوانوں کا، شیطان کے دیوانوں کا. کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام کیجیے. دیکھیے مجھے اکیلے آنا تھا. میرے گاڑی جو چلا کے آتے ہیں انہیں کانپور ارجنٹ جانا پڑا، تو ڈاکٹر صاحب کے آپریشن وغیرہ لگے رہتے ہیں. میں نے کہا آپ آپریشن تو کرتے رہتے ہو، آج دیکھو دادا کلویلی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسا دل کا آپریشن کیا تھا. دل کا آپریشن جن کا کیا تھا، بے شک بے شک حق ہے. اپنی نظروں سے، سبحان اللہ. اپنے عقیدے سے، بے شک بے شک اپنی زبان سے، اپنے علم سے، اپنے تقوی سے حقیقت. کیسے دل کا آپریشن کیا تھا. ان کی نسلوں کا چہرہ دیکھنا ہے. بے شک بے شک بے شک. غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح غلط کہہ کہہ رہا ہوں تو بالکل سبحان اللہ. رہے. نہیں 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 صحیح کہہ رہے ہیں. اگر صحیح کہہ رہے ہیں تو کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو چند شعر تھوڑا جی تھوڑا بول دیں، تھوڑا بیان کر دیں. اچھا ماشاء اللہ. ارے ابھی ٹائم ہے. ان کو ڈاکٹر صاحب کو بڑا کام لگا رہتا ہے. مجھے بھی کل پہنچنا ہے بریلی جانا، تو میں تھوڑا اختصار کے ساتھ ایک کلام اور سن لیجیے. اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ مبارکباد ہو کہ آپ کے پاس نسبت ہے مدار اعظم کی. بے شک بے شک. بہت مبارکباد. لیکن نماز پڑھا کیجیے، رب کو یاد کیا کیجیے. پوچھیے ملا جی سے پوچھیے، اور جو بزرگ جاتے ہیں مگر وہ پوچھیے. جب محفل لگتی تھی بزرگوں کی تو وہ کیا کرتے تھے؟ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے تھے، ذکر سکھاتے تھے. حقیقت ہے. سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو. اور یہاں کے لوگ بھی جاتے تھے تو پوچھتے کیا تھے؟ حضرت یہ نہیں کہ بس گئے دعا تعویذ کیا اور بھاگ آئے نا. حضرت تزکیہ نفس کے لیے کیا کریں، دل کو مارنے کے لیے کیا کریں، کون سی آیت پڑھی جائے، کون سا ذکر کیا جائے، تہجد کے بعد کیا پڑھا جائے، فجر کے بعد کیا پڑھا جائے، ظہر کی نماز کے بعد کیا پڑھا جائے. کھیت میں برکت نہیں تو ہم کیا
पढ़े। हम क्या, ये नहीं कि पीर साहब का सब डाल दिया, बेशक ताबीज आप दो, भैंस जो है वो दूसरी देरी, आप ताबीज दे दो, बस काम हो गया। खेती में बरकत नहीं, आप ताबीज दे दो, बस काम हो गया। नहीं, हजरत हमें बता, हम पढ़ेंगे ताकि काम भी होता रहे और रब की कुर्बत भी हासिल होती रहे। ऐसे बनिए मत बनिए, बनना है तो सच्चे मदारी बनिए। हाँ, सच है। तो यही अर्ज करना है। और एक बात और, बहुत सारे लोग सीधे गए मकनपुर शरीफ दरगाह में हाजिरी दी और फौरन गांव भाग आए। ऐसा भी मत किया कीजिए। मकनपुर शरीफ चाहे रूरा से जाए, मिस्तौली से जाए, पैसा कहीं से भी जाओ, 10-15 मिनट अपने दादा पीर के लिए भी निकाल लिया कीजिए। हाँ, दरगाह से निकले, सीधे पहुंचे बारगाहे अबुल वक़ार कल्बे में, जाकर कहा मौलवी साहब जिनको भी दिल था आपकी देन है कि हम सच्चे मुसलमान हैं। बेशक अरे जो जो इसे डाल जरूर जाया कीजिए वहाँ, एक आईडी फातिहा पढ़ना जरूर जाया कीजिए। हम बाहर हो या घर हो, वालिद साहब वगैरह, बड़े भाई अजहर मियां साहब, ये लोग कहीं भी रहे, दादा पीर का आस्ताना आपका इंतजार करता होगा। वो सोचते होंगे, उनकी रूह सोचती होगी कि हमसे निस्बत करने वाले कहाँ, रखने वाले कहाँ हैं, उनकी नस्लें कहाँ हैं। तो दरगाह जाया करें तो वहाँ जरूर हाजिरी दिया करें। और साथ ही साथ ये बैठे मौलाना अब्बास साहब बैठे हैं, दूसरे लोग बैठे, इनके साथ दरगाह जाया कीजिए, क्योंकि वहाँ के मसाइल क्या हैं आप सब जानते हो, खुलकर कहने की कोई जरूरत नहीं। ये साथ में रहेंगे, हम साथ में रहेंगे, घर वाले खानदाने अबुल वक़ार का कोई फर्द अगर आपके साथ रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, मदारे पाक इनके वसीले से